اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ بدر ہونے سے پہلے 1000 سال پہلے کی بات. اب یہ جو روایت میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں، شرف المصطفیٰ کتاب کا نام ہے، اس کے اندر موجود ہے. امام جلال الدین سیوطی نے در منصور میں اس کو نقل فرمایا، ابن عساکر نے بھی اس کو نقل کیا، تاریخ دمشق کے اندر بھی ایک روایت موجود ہے. غرض کے ابن اسحاق نے سیرت ابن ہشام میں اس کو لکھا. تمام کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. یہ جو روایت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یمن کا یعنی حضور سے 1000 سال پہلے کی بات، حضور کے تشریف لانے سے 1000 سال پہلے کی بات. یمن کا ایک بادشاہ جس کا نام تھا طبا الاول الہمری، نام تھا اس کا طبا اول ہمری. اس بادشاہ نے یہ پلان بنایا کہ مجھے پوری دنیا پر حکومت کرنا ہے. جب وہ چلتا تھا تو 1,00,000 سے زیادہ گھڑ سوار اس کے ساتھ ہوتے. آپ اندازہ لگاؤ 1,00,000 گھڑ سوار اگر کسی کے ساتھ ہوں گے تو وہ 1,00,000 گھڑ سواروں کا مجمع کتنا ہوگا. اور 1,00,000 سے زیادہ پیدل چلنے والے اس کے ساتھ ہوتے. تقریباً 2-3 لاکھ کا مجمع اس کے ساتھ ہمیشہ چلتا. جس علاقے میں پہنچتا پورا علاقہ اس سے بالکل خوف زدہ ہو جاتا، دہشت زدہ ہو جاتا، اور علاقے کے علاقوں کو وہ اسی طریقے سے فتح کرتا ہوا اپنی مملکت میں شامل کرتا ہوا آگے بڑھتا تھا. اس کا ایک طریقہ اور تھا کہ اس علاقے کے اگر کچھ پڑھے لکھے لوگ ہوتے، سمجھدار لوگ ہوتے، ان لوگوں کو وہ اپنے قافلے میں شامل کر لیتا. تقریباً 4000 علماء، 4000 پڑھے لکھے سمجھدار قسم کے لوگ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے، جو اس کو مشورہ دیتے، اس کو ایڈوائز کرتے. جب یہ مکہ شریف پہنچا تو مکہ کے لوگوں نے کیا کیا، اس کی طرف وہ متوجہ ہوئے. وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہے. اس کو یہ بہت برا لگا کہ میں یہاں آیا اور یہاں کے لوگوں نے میری کوئی آؤ بھگت نہیں کی، کسی طریقے سے میرے آنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا. اب اس نے جو ہے دل میں کچھ خرافات سوچ لی. اس نے دل میں اس نے پہلے تو بلایا لوگوں کو، بھائی یہاں کے لوگ میری طرف توجہ کیوں نہیں کی. انہوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، آپ ٹینشن نہ لو، آپ دل پر نہ لو، یہ یہاں کے لوگ ان پڑھ لوگ ہیں، بدو لوگ ہیں. یہاں ایک گھر ہے جسے یہ اللہ کا گھر کہتے ہیں، اسے کعبہ کہتے ہیں، اور یہ اس کعبے کے مجاور کی حیثیت سے کیئر ٹیکر ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. اس لیے ان کے آپ انداز پر خفا نہ ہوں، ان کو سمجھ نہیں. بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ نے کیا کیا، دل میں سوچ لیا کہ میں اس گھر کو ہی یہاں سے اکھڑوا کے پھینکوا دوں گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. اس نے اتنا سوچا، ایک خطرناک بیماری کے اندر وہ گرفتار ہو گئے. بیماری ایسی کہ ناک سے پیپ نکل رہی ہے، کانوں سے پیپ نکل رہی ہے، آنکھوں سے پیپ نکل رہی ہے، اور وہ اتنی بدبودار کہ لوگ اس کے پاس بیٹھ نہیں پا رہے ہیں. اتنا بڑا بادشاہ، خوب علاج کرایا مگر فائدہ نہیں ہوا. ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم اب تک کے علاج سے اتنا سمجھ سکے ہیں کہ یہ بیماری زمینی نہیں ہے، یہ تو کچھ آسمانی بیماری لگ رہی ہے. اس لیے
اس بیماری کا علاج روحانی اعتبار سے کراؤ، ہمارے تو نسخے، ہمارے تو علاج جواب دے چکے ہیں۔ بادشاہ کا ایک بڑا خاص آدمی تھا، اور وہ جو ہے بادشاہ کا سمجھ لیجیے پورے نظام کو دیکھتا تھا، سارے وزیروں میں وہ اعلیٰ تھا۔ اماریس اس کا نام بتایا جاتا ہے۔ وہ جو 400 علماء تھے، ان 4000 علماء تھے، ان میں جو سب سے بڑے عالم تھے، انہوں نے وزیر اعظم سے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ ہمیں بادشاہ سے ملوائیں، اس بیماری کا علاج ہمارے پاس ہے، اور یہ جو معاملہ ہوگا بڑے رازداری کے ساتھ ہوگا۔ وزیر اعظم نے بادشاہ سے کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، اگر آپ ملنا چاہیں تو کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا، کہا کہ جلدی بلاؤ اسے۔ تنہائی میں اس عالم نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھیے میں آپ سے جتنا پوچھوں آپ بالکل صحیح جواب دیجیے۔ اس نے کہا بالکل جواب دوں گا۔ کہا کہ مجھے آپ یہ بتاؤ کہ خانہ کعبہ، اس کے تعلق سے کہیں آپ نے کوئی غلط تصور تو نہیں بنا لیا، کہیں کوئی غلط ارادہ تو نہیں سوچ لیا؟ بادشاہ نے کہا ہاں وہ سارا کچھ بتا دیا میں نے، ایسا سوچا۔ کہا کہ یہ جو تمہاری بیماری ہے نا، اسی برے خیال کی وجہ سے ہے، اگر اس بیماری سے چھٹکارا چاہتے ہو تو فوراً اس خیال سے توبہ کرو، تمہیں ابھی فائدہ ہو جائے گا۔ اس نے سمجھ لیجیے اس عالم کے سامنے سچے دل سے توبہ کی، اپنے خیال سے باز آیا۔ ادھر توبہ کرنا تھی، سمجھ لیجیے اگلے ہی لمحے اس کے مرض کے اندر افاقہ ہو گیا۔ وہ جو بیماری تھی ختم، وہ جو پیٹ نکل رہی تھی وہ ختم۔ اب وہ سمجھ لیجیے کہ یہ جو بادشاہ جتنا برا کعبے کے تعلق سے سوچ رہا تھا، اب اتنی ہی عظمت اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ یہاں سے ایک چیز اور سیکھنے کو مل رہی ہے کہ یہ جو دل ہے نا، اس میں اگر آپ کوئی برا خیال لے کر آ جائیں تو اس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہے نا وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا تو سارا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو یہ جو دل ہے نا یہ بڑی اہم چیز ہے، ہمیں اس کے اندر ہمیشہ اچھے خیال رکھنے چاہیے۔ اگر آپ نے برے خیال سوچنا شروع کر دیے تو اس کا اثر آپ کی باڈی پر بھی ہوگا۔ کیسا اثر ہوگا ٹائم نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاتا ابن سینا نے اس پر تجربہ کیا، انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ بہرحال اس کو افاقہ ہو گیا، اور اب وہ وہاں سے کعبے کی اس نے زیارت کی، وہاں کے لوگوں کو انعامات دیے۔ اب یہ جو بادشاہ طبہ اول ہمیری، اب یہ آگے وہاں سے روانہ ہوا اور 300-350 کلومیٹر چل کر یہ اس جگہ پر پہنچا جسے آج مدینہ شریف کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا، اور راستے میں کہیں کہیں رکتے تھے۔ وہاں پر ایک چشمہ تھا، کہا کہ پڑاؤ لا دیا جائے، رک گئے وہاں۔ کچھ نے تو یہ بیان کیا ہے کہ وہ 400 جو علماء تھے انہوں نے، کچھ نے لکھا 4000 علماء تھے انہوں نے، کچھ نے لکھا ان 4000 میں سے جو چوٹی کے تھے 400 انہوں نے ایک میٹنگ کی اور کہا کہ یہ بات تم اچھے طریقے سے جانتے ہو، یہ جو جگہ ہے یہ معمولی جگہ نہیں ہے، یہ جگہ وہی ہے جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ ہوگی۔ سرکار یہاں پر ہجرت کر کے آئیں گے،
اب دیکھو قسمت نے ہمیں یہاں پہنچا دیا ہے، اب ہم یہاں سے جائیں گے نہیں، اب ہم یہاں سے جائیں گے نہیں، چاہے بادشاہ ہمیں قتل ہی نہ کروا دے۔ بہرحال وہاں رکنے کا جو پیریڈ تھا، مدت تھی، وہ مکمل ہوئی۔ بادشاہ نے کہا چلو آگے، مگر وہ 400 علماء کہنے لگے کہ تم تو نہیں جائیں گے۔ کہا کیوں نہیں جاؤ گے؟ تم تو میرے مشیر ہو، سارا نظام تم دیکھتے ہو، تم سے سارا نظام چل رہا ہے، تم کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا کہ بادشاہ پکا ارادہ کر لیے ہیں، اگر تم ہمیں قتل بھی کروا دو گے تب بھی ہم نہیں جائیں گے۔ تو کہا کہ آخر بات کیا ہے؟ یہ بات کب کی ہے؟ حضور کی پیدائش سے 1000 سال پہلے کی، کہ اگر تم ہمیں قتل بھی کروا دو گے تب بھی نہیں جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ بادشاہ وہ جو کعبے کی کرامت آپ نے دیکھی تھی، وہ جو کعبے کا کرشمہ آپ نے دیکھا تھا، اس کعبے کی جو کعبہ ہے وہ یہاں پر جلوہ کرنا ہوگے، ان کی یہاں آخری آرام گاہ ہوگی۔ اس کعبے کو بھی جو شان ملے گی، جو مرتبہ ملے گا، جو عزت ملے گی، وہ نبی آخر الزمان کی وجہ سے ملے گی۔ وہ اس کعبے کو بتوں سے پاک کریں گے۔ عزیزان محترم، اعلیٰ حضرت نے فرمایا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ جنہوں نے کہا بولو حضرت سے بولو، اور اعلیٰ حضرت نے کہا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا۔ 9 لاکھ والے ساکن سب تیرے گھر بھی ہے، اور اس کے تو اہل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے تو اہل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ اصل المراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل المراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ عزیزان محترم، سارے کے سارے علماء نے کہا ہم نہیں جانے والے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایسی بات ہے، اب تم کیا، اب تو اس نبی کا میں بھی انتظار کروں گا، اب تم کیا، اب تو میں بھی انتظار کروں گا۔ کہا کہ خیمے وہیں کے وہیں بنے رہنے دیے جائیں، اب لشکر یہاں سے آگے نہیں جائے گا، اب انتظار ہو رہا ہے۔ کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ نبی آخر الزمان کا انتظار ہو رہا ہے، آمنہ کے لال کا انتظار ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، دن گزرتے رہے۔ اب اس بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے یہ کیا کہ اس کے قافلے میں جو عورتیں تھیں، اس نے کیا کیا، ان لڑکیوں سے، ان عورتوں سے یہ جو علماء تھے ان کے نکاح کروا دی۔ کہا کہ تم یہیں رکو، نکاح کروا دی۔ اس طریقے سے مدینے کی جو بستی ہے اس کی آبادی شروع ہوئی۔ دن گزرتے رہے، 1 سال ہو گیا۔ جب 1 سال پورا ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو نبی آخر الزمان کا میں نے 1 سال تک یہاں انتظار کیا، اب حکومت کے اور بھی کام ہیں، اب ایسا ہے میں تو یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں ایک لیٹر لے کے جا رہا ہوں، اگر تمہاری زندگیوں میں وہ آخری نبی آ جائیں تو یہ میرا لیٹر تم کو دے دینا، اور تمہاری زندگی میں نہیں آئے تو تم اپنی اولاد کو دے دینا، تمہاری اولاد تمہاری اس کی اولاد کو دے گی۔ اس طریقے سے یہ وصیت کرتے رہے۔ بہرحال یہ میرا لیٹر نبی آخر الزمان تک پہنچے۔ اس لیٹر کا مضمون کیا تھا؟ اس لیٹر میں اس نے لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کی کتاب پر ایمان لاتا ہوں، اور یا رسول اللہ علیہ السلام اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور میرے جانے کے بعد آپ تشریف لائے تو یا رسول اللہ میدان محشر میں مجھے آپ اپنے غلاموں میں شامل کر دینا۔
عزیزان محترمات دیکھیے، اللہ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو ابھی سرکار ہے نہیں، ابھی سرکار کے آنے میں 1000 سال باقی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہدایت دیتا ہے۔ اور جس کے نصیب میں ہدایت نہیں تو سمجھ لیجیے ابو جہل، ابو لہب، اتبا، شیبہ، اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ جانے کیسے کیسے حضور پر اعتراض کر رہے تھے۔ بہرحال اس بادشاہ نے وہ لیٹر دیا، اور ساتھ ہی وہ جو 400 علماء تھے ان کے مکان بھی اس نے بنوائے، مکان سب کے بنوائے، اور ایک مکان اس نے اور بنوایا، اور ان علماء میں جو سب سے بڑے تھے ان سے کہا کہ یہ خط نبی کریم کو دینا، اور یہ جو مکان ہے اگر تمہاری زندگی میں آ جائیں تو یہ مکان بھی میری طرف سے انہیں گفٹ کر دینا۔ مکان بھی دیا، لیٹر بھی دیا۔ دن گزرتے رہے گزرتے رہے گزرتے رہے، دوستو 1000 سال کا عرصہ گزر گیا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، وہ اسی عالم دین کی نسل سے تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طبا نے لیٹر دیا تھا اور مکان بنا کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ تمہاری زندگی میں آ جائیں تو انہیں دے دینا، لیٹر بھی دینا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ مکان بھی ہماری طرف سے دینا۔ عزیزان محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب پتہ چل گیا کہ سرکار ہجرت فرمانے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، مدینہ آنے والے ہیں، تو ابو لیلہ نامی ایک شخص کو وہ لیٹر دیا گیا، کہا کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو۔ اب کچھ روایت ہوتے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لیٹر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں ملا، اور کچھ روایتوں سے ایسا لگتا ہے کہ یہ لیٹر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ تک پہنچایا گیا۔ عزیزان محترم، ابو لیلہ نام کا یہ شخص جو سرکار کے لیے اس لیٹر کو لے کر چلا تھا، اس نے کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ عزیزان محترم، اس نے سوچا میں وہاں پہنچوں گا، لوگوں سے پوچھوں گا، اور اس کے بعد اس لیٹر کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دوں گا۔ جیسے ہی وہ سرکار کے سامنے پہنچا، عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا تو کیسا دیکھا؟ کسی شاعر نے کہا روئے پتھر تجھا دیکھتے رہ گئے، چہرے پتھر دیکھتے رہ گئے، اس نے خیر و برا میں خدا کی قسم ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لیلہ کو دیکھا، سرکار نے فرمایا ابو لیلہ جو لیٹر تم لے کر آئے ہو لاؤ اس لیٹر کو مجھے دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیٹر کو لے لیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کس نے ابو لیلہ کے بارے میں سرکار کو بتایا تھا؟ عزیزان محترم، اللہ نے ہر ایک علم ہمارے آقا کو عطا فرما دیا۔ کیسا علم عطا فرمایا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے حبیب، جو تم نہیں جانتے ہو ہر چیز کا تمہیں علم دے دیا گیا ہے، ہر چیز کے بارے میں تمہیں بتا دیا گیا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو گیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو گیا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں گرو، کعبے کے پتھروں کو جہاں تم پہ کروڑوں گرو، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں گرو۔ جی لگا کر بولو اور محبت سے بولو اور دل لگائیوں سے بولو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا، اور اس کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر اس لیٹر کو پڑھ کر سناؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس لیٹر کو پڑھ کر سنایا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چلی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ کے مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے، عزیزان محترم سب یہ چاہتے تھے کہ سرکار ہمارے یہاں آئیں، ہمارے یہاں آئیں، ہمارے یہاں آئیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا یہ اونٹنی جہاں جا کر بیٹھے گی ہم وہیں پر رکیں گے۔ اب اونٹنی چلتی رہی چلتی رہی، اونٹنی کسی اور کے گھر میں جا کر بیٹھ سکتی تھی، اونٹنی کسی اور صحابی کے گھر میں جا کر بیٹھ سکتی تھی، مگر اونٹنی کہیں اور نہیں بیٹھی۔ کہاں بیٹھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر جا کر بیٹھی۔ ابو ایوب انصاری کون تھے؟ یہ وہی تھے جو اس عالم دین کی نسل سے تھے جس کو طبا نے ایک مکان دیا تھا، طبا نے لیٹر دیا تھا۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، لوگ یہ سوچ رہے تھے، کیا سوچ رہے تھے کہ سرکار ابو ایوب انصاری کے مکان میں رہنے کے لیے گئے ہیں، ابو ایوب انصاری کے مکان میں رکے ہیں۔ عزیزان محترم، حقیقت میں سرکار ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں، سرکار تو اپنے اسی مکان میں جلوہ کر ہوئے، سرکار تو اپنے اسی مکان کے اندر آرام فرما ہوئے جو مکان
قطبہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گفٹ کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنوایا تھا۔ عزیزان محترم ہمیں کہنے دیا جائے اگلی بار آپ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان بچل جائے گا، آپ کے ایمان کے اندر ترسیم پیدا ہو جائے گی، آپ کی محبتوں کے اندر سمجھ لیجیے ایک چنگاری پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ عزیزان محترم لوگ کہتے ہیں نبی کا ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی یا اتنا ہی اتنا ہی، یہ نہیں دیا گیا، یہ نہیں بتایا گیا، یہ نہیں بتایا گیا۔ ارے میاں نبی کی شان تو بہت اونچی ہے، نبی کا مقام تو بہت اونچا ہے، نبی کا مرتبہ تو بہت اونچا ہے، ان کی شان اور ان کے علم کے کیا کہنے۔ ارے نبی اگر کسی اونٹنی پر بیٹھ جائے تو اس اونٹنی کا علم اتنا بڑھ جاتا ہے، اس اونٹنی کی شان اتنی بڑھ جاتی ہے، اس اونٹنی کو اللہ اتنی سمجھ عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اونٹنی کہہ لیتی ہے۔ ان تمام گھروں میں کون سا گھر ہے جو اللہ کے نبی کا ہے؟ کون سا گھر ہے جو وہ انسانی کا ہے؟ ارے وہ کون سا مکان ہے جو قربان نے گفٹ کیا تھا؟ ارے جب اونٹنی کا یہ عالم ہے تو نبی کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ سے بولیں اور دل کر بولیں اور چلنا کر بولیں۔ سیدان محترم ارے جب اونٹنی کے علم کا یہ عالم ہے تو بتاؤ سرکار کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کی گدا بھر دیتے ہیں شاہ نے سما کی چوری، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہ نے سما کی چوری۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو محتاج کا عالم کیا ہوگا؟ اس بات کا جب یہ عالم ہے تو اس بات کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان محترم اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں آپ نے قیام فرمایا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہی تھا۔ شرف المصطفیٰ کتاب کا نام تھا، اس کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ مولا تعالیٰ ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنتیں نہ پڑھے ہوں سنتیں پڑھیں۔ السلام علیکم۔